صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ گویا میرے رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ سراپا نور ہیں، آپ کی حقیقت بھی نور ہے۔ لباس بشر میں ضرور تشریف لائے مگر آپ کی حقیقت نور ہے۔ محترم، تفصیل کا موقع نہیں مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے نور تو مانتے ہی نہیں، جب یہ آیت پاک پڑھی جاتی ہے، نص قطعی سے ثبوت دیا جاتا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں چلو نور مان لیتے ہیں مگر نور آیا اور چلا گیا، اب تو نور نہیں رہا۔ میں نے کہا تم نے سمجھا نہیں، نور کا جانا اور ہے، اس کے اثرات کا ختم ہونا اور ہے۔ نور کا جانا اور ہے، اس کی تاثیر کا ختم ہونا اور ہے۔ نور کا جانا اور ہے، نورانیت کا ختم ہونا اور ہے۔ میں نے پلٹ کے سوال کیا، ذرا یہ بتا نادان، تو نے دیکھا ہوگا جب آفتاب ڈوب جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، اب ذرا بتا آفتاب کے ڈوبنے کے بعد اندھیرا ہوتا ہے کہ اجالا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے کہ روشنی ہوتی ہے، ظلمت کا ڈیرا ہوتا ہے کہ اجالے ہوتے ہیں؟ تو جانتے ہو جواب دینے والے نے کیا جواب دیا؟ کہا اندھیرا ہوتا ہے۔ میں نے کہا غلط، سائنس بھی کہتی ہے، اسلام بھی کہتا ہے کہ آفتاب کے ڈوبنے کے بعد جو آسمان پہ چاند چمکتا ہے، جو تارے چمکتے ہیں، چاند میں بھی آفتاب ہی کی روشنی ہے، ستاروں میں آفتاب کی روشنی ہے۔ چاند آفتاب کے نور کی بنیاد پہ چمکتا ہے، ستارے آفتاب کے نور کی بنیاد پہ چمکتے ہیں۔ میں نے کہا سن، جب دنیا کا آفتاب، آسمان کا آفتاب ڈوبتا ہے تو اندھیرا چھوڑ کر نہیں جاتا، تاریکیاں چھوڑ کے نہیں جاتا، بلکہ اپنے اجالوں کو بانٹ کے جاتا ہے، اپنے اجالوں کو چاند میں دے کے جاتا ہے، ستاروں میں دے کے جاتا ہے، تاروں میں دے کے جاتا ہے۔ گویا آفتاب اعلان کرتا ہوا جاتا ہے، دنیا والوں سنو، اب میں ڈوب رہا ہوں، میرے ڈوبنے کے بعد اگر تمہیں میرا اجالا دیکھنا ہے تو چاند کی چاندنی میں دیکھنا، کہکشاں کے جمال میں دیکھنا، ستاروں کی روشنی میں دیکھنا، ستاروں کے اجالوں میں دیکھنا۔ آئیے ہم گنبد خضرا پہنچے۔ اللہ کے رسول، یہ آفتاب بھی تو آپ کے نور کا چھیٹا ہے۔ آسمان کا آفتاب ڈوبتا ہے، اپنے اجالوں کو چاند میں بانٹ کے جاتا ہے، ستاروں میں بانٹ کے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول، آپ گئے ہو کیا نور لے گئے ہو، اجالا لے گئے ہو؟ گنبد خضرا سے جواب آئے گا، سنو، آفتاب ڈوبتا ہے، چند چیزوں میں اپنا اجالا چھوڑ کے جاتا ہے، اور میں نے دنیا کو خیر بات کہا ہے تو میں نے اپنے اجالوں کو پوری کائنات کیا ہے۔ اگر تمہیں میرا اجالا دیکھنا ہے، صدیق اکبر میں دیکھنا، فاروق اعظم میں دیکھنا، عثمان غنی میں دیکھنا، علی مرتضی میں دیکھنا، صہیب رومی میں دیکھنا، بلال حبشی میں دیکھنا۔ اگر تمہیں میرا نور دیکھنا ہے تو عبد القادر جیلانی میں دیکھنا، میرا نور دیکھنا ہے تو ابو حنیفہ میں دیکھنا، میرا نور دیکھنا ہے داتا صاحب میں دیکھنا، غریب نواز میں دیکھنا۔ اگر میرا نور دیکھنا ہے تو بریلی کی دھرتی میں امام احمد رضا میں دیکھنا۔ تمہیں نور کا پرتاؤ نظر آئے گا، نور کی تاثیر نظر آئے گی، نور کا اثر نظر آئے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں نور مصطفیٰ سے ہمارے دلوں کو منور اور مجلہ فرما دے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ Akram Razvi Khan, please come up, and he has to recite couple of shares also. And then Maulana Ramzan will be also reciting couple shares, and we will be ending our program. We are running out of time actually. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا حبیب کبریا اہلن و سہلن مرحبا، یا حبیب کبریا اہلن و سہلن مرحبا، مصطفیٰ و مجتبیٰ، مصطفیٰ و مجتبیٰ، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنا دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ یارو ایک کرما دا وے
ویلا نصیب دی بات ہے بھائی مسا مساحت آندا یارو اے کرماں دا ویلا پتہ نہیں پھر نال سبب دے کدوں ہوے گا میلا خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا سب نوروں کو ملا کر محمد بنا دیا سب نوروں کو ملا کر محمد بنا دیا کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. Now I will call upon the organizer of this event and the president of Jamaat al-Sunnah Northern California, Maulana Bashir Sialwi Sahab, will come up and here just say a few words and thanks this event. السلام علیکم حضرات گرامی، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ ہم سب نے میلاد مصطفیٰ علیہ السلام میں شرکت فرمائی ہے اور لاس اینجلس سے مڈسٹو سے فریجنو سے سٹارٹر سے لڈائی سے اور جہاں بیریت پورے علاقہ سے سیکرامنٹو سے لائیو اور بورٹلینڈ اور یوبا سٹی یعنی دور دراز سے عشاقان رسول تشریف لائے ہیں اور اس لیے کہ بیریے سے مراد سے بھی ہیوڑ بھی آتا ہے دوسری شہر بھی آتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ کہ ہم سب کا جہاں اکٹھا ہونا صداقت اسلام صداقت رسول صداقت قرآن کی عظمت کی دلیل ہے. ایک حدیث آپ نے بارہا بار سنی ہے علماء اہل سنت سے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان قبول فرمایا تو عرض کی فداکم وابی یا حبیب اللہ، میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا آپ کا اسلام سچا ہے؟ شاہ فرمایا ہاں. فرمایا کتاب سچی ہے؟ فرمایا ہاں. آپ فرمایا سچے رسول اوپر کر آئے ہیں؟ فرمایا ہاں. فرمایا آپ اٹھیں چلیں کعبہ شریف میں جا کر اذان پڑھیں، وہاں نماز ادا کریں. کعبہ بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھیں اور وہاں اذان پڑھیں، کیونکہ آپ سچے جو ہوئے اور سچائی کے دلیل ہر جگہ سچائی ہوتی ہے اور اس لیے کہ وہ سچا مذہب ہے. الحمدللہ آج سنت فاروق اعظم کی ادا ہو رہی ہے اور الحمدللہ کسی کو ہم نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، کسی کو برا نہیں کہتے، بلکہ پیارے مصطفیٰ کی اداؤں کا ہم اظہار کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہی ہے. پورا قرآن الف سے لے کر والناس تک تعریف مصطفیٰ ہے اور کبھی والضحیٰ کے چہرے کا ذکر ہے، کبھی واللیل کی زلفوں کا ذکر ہے، کبھی علم عشاء کے سینے کا ذکر ہے اور کبھی آپ کے شہر کا ذکر ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت